بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس وقت پاکستان سے باہر ہوں اور میں نے پاکستان سے ایک عجیب و غریب خبر سنی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق پاکستان میں جج صاحبان اور ان کی بیگمات کی کسی بھی ایئرپورٹ پر تلاشی نہیں لی جا سکے گی، جسمانی یا جامع تلاشی نہیں لی جا سکے گی۔ اور یہ خبر سن کر مجھے جرمنی کے ایک جج کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اور اس واقعے کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ تو میں یہ واقعہ سنانا شروع کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ پاکستان میں اس واقعے پر یقین کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ ہم جن جج صاحبان کو دیکھتے رہے ہیں، جن کی مراعات کو، جن کی پروٹوکول کو، جن کے ششکوں کو، جن کے دبدبے کو آپ شاید اس واقعے کو سن کر ریلیٹ ہی نہ کر پائیں۔ آپ کو لگے کہ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس لیے خدا کی قسم کھائی کہ میں یہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ 2014 یا 15 میں میں جرمنی میں تھا، اور میرے ایک دوست ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں، اور وہ مختلف آکشنز میں گھر لیتے ہیں جو کہ بینک کی جانب سے ڈیفالٹ کر گئے ہوتے ہیں۔ ان کی آکشن ہوتی ہے اور وہ پھر گھر کوئی ایک جو وہ آکشن ون کرتا ہے وہ گھر اس کے نام ہو جاتا ہے، لیکن یہ آکشن جرمنی کی عدالتوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے اس ایک آکشن کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ایک عدالت میں، اور میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارا رش تھا، بہت سارے لوگ تھے جو بولی دینے کے لیے آئے تھے اس ایک گھر کی، جس کے لیے ہم بھی وہاں پر موجود تھے۔ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، چونکہ جو کرسیاں عدالت کے اندر موجود تھیں وہ کم پڑ گئی تھیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کوریڈور میں، جو باہر انتظار کرنے والے لوگوں کے لیے بینچز یا کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کرسیوں کو اور بینچز کو اٹھا کر عدالت کے اندر لا کر رکھ رہا تھا، تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بھی کرسیوں پر بیٹھ سکیں۔ کچھ دیر میں میری ان گناہگار آنکھوں نے منظر دیکھا کہ وہ شخص جو اب سے کچھ دیر پہلے تک باہر کوریڈور میں پڑے ہوئے بینچ اور کرسیاں اٹھا کر اندر لا رہا تھا تاکہ اس عدالت کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ بیٹھ سکیں، وہی شخص کچھ دیر بعد جج کی خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، وہ اس عدالت کا جج تھا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ واقعہ۔ اور اس جج نے بولی کی کارروائی کا آغاز کیا، اور ایسا نہیں کہ وہ جج جس کی کوئی سنتا نہیں تھا، یا وہ کوئی جج بہت ہی ماٹھا یا ٹھنڈا جج تھا، بلکہ کسی ایک شخص کا موبائل فون بجا تو پھر اس جج نے بتایا کہ جج کی پاور کیا ہے۔ اگلے 30 سیکنڈ کے اندر وہ شخص جو کہ بولی دے رہا تھا اور جس کا فون بجا تھا، وہ عدالت کے احاطے سے باہر تھا۔ اتنا پاورفل اور طاقتور جج جس نے اپنا فیصلہ ودن 30 سیکنڈز بنوایا، کہ یہ نہیں کہ عدالت کی کسی بھی طرح سے بے توقیری برداشت کی جائے، عدالت کی کارروائی میں کسی طرح کا خلل برداشت کیا جائے۔ فون بجنے پر اس شخص نے اپنی اتھارٹی کو بھی منوایا، لیکن کچھ دیر پہلے تک وہی شخص باہر سے کرسیاں لا کر اندر رکھ رہا تھا۔ ہم تو خیر پہلے سے جانتے تھے، آپ لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائیو کارروائی میں بھی دیکھ لیا کہ یہاں جرمنی میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شخص باہر سے کرسیاں لا رہا ہے تاکہ جو عدالت کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بیٹھ سکیں اٹھا کر۔ یہاں پاکستان میں جج صاحبان کی کرسی کھینچنے کے لیے ایک الگ سے ملازم ہوتا ہے، سوٹڈ بوٹڈ قسم کا ملازم، بہترین کپڑے پہنے ہوئے، بہترین لباس پہنے ہوئے ایک شخص متعین ہوتا ہے کہ جج صاحب کی کرسی کو کھینچے تاکہ جج صاحب تشریف رکھ سکیں، اور جج صاحب جب تشریف رکھ لیں تو کرسی کو وہ آگے کی جانب کر دے۔ یہ عالم ہے۔ اور اب ذرا موازنہ کر لیں، یعنی جرمنی میں جہاں جج باہر کی کرسیاں اٹھا کر اپنے سائلین کے لیے خود اندر لا کر رکھتا ہے، وہاں کا عدالتی نظام دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اور پاکستان جہاں جج صاحبان کی کرسی کو پیچھے کرنے اور آگے کرنے کے لیے بھی ایک شخص متعین ہوتا ہے، وہاں کا عدالتی نظام 130ویں نمبر پر ہے۔ یعنی ہم یہ مراعات دے کر، ہم یہ لاکھوں کی تنخواہیں دے کر، یعنی 12 لاکھ روپے سے زائد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ، گاڑیاں، پروٹوکول، گھر، دورے، یہ سب اس کے علاوہ ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ پاکستان میں کوئی ایک ایسا دور نہیں ہے جوڈیشری کا جسے آپ آئیڈیل قرار دے سکیں۔ ان تمام جج صاحبان نے پروٹوکول لے کر، لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے کر، تلاشی سے مستثنا ہو کر دیا کیا ہے اس قوم کو؟ ان جج صاحبان نے ہر دور میں عاملوں کو جسٹیفائی کیا،
انہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے والوں کو یہ اختیارات دیے کہ آپ آئین تک میں ترمیم کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر جتنی لاقانونیت، جتنی آئین کی خلاف ورزیاں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ یہ عدالتیں ہمیں سرپرستی کرتے ہوئے ملی. یعنی اس ملک کے اندر 40 سال بعد مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کبھی تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی اگر کسی کو انصاف ملتا بھی ہے تو اسے دنیا سے گزرے ہوئے کئی دہائیاں ہو چکی ہوتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشہور محاورہ ہے کہ آپ پاکستان میں وکیل نہ کریں، جج کر لیں. اور ایسی جوڈیشری کے لیے، ایسی عدلیہ کے لیے مزید غیر منطقی قسم کے اختیارات اور غیر منطقی قسم کی باتیں. یعنی کیا یہ اختیار ہے کسی بھی جج صاحب کو یا جج صاحب کی اہلیہ کو کہ وہ اس ملک سے جتنا مرضی کالا دھن چاہیں باہر لے جائیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا، ان کی کوئی تلاشی لینے والا نہ ہو؟ اس بے تکی رعایت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا احترام، آپ کا وقار آپ کے فیصلوں سے ہوگا. تب یہ قوم آپ کو عزت اور احترام دے گی جب آپ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے، جب آپ آمروں کے سامنے، ڈکٹیٹرز کے سامنے سر جھکانے سے انکار کریں گے، جب آپ پاکستان میں جمہوریت کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جب آپ پاکستان کے عام آدمی کو انصاف فراہم کریں گے. اس طرح کے ڈھکوسلوں سے آپ کو عزت اور احترام نہیں ملے گا، اور الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جج پچھلے جج صاحبان سے مختلف دکھائی نہیں دیتا. وہی ڈگر ہے پروٹوکولز کی، وہی ڈگر ہے ناانصافیوں کی، وہی ڈگر ہے بے عدلی کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کے منصفین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی توجہ، اپنی مراعات، اپنے پروٹوکول اور اپنے ششکوں کی بجائے پاکستان کے عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے پر مرکوز کر سکیں. پاکستان زندہ باد.